فذكر بالقرآن من يخاف ولما توجہ تلقاء مدینہ، اور جب رخ کیا موسیٰ نے مدین کا، قال عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، تو دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ ولما ورد ماء مدینہ، اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانیوں پر پہنچے، یہ آج کی تہذیب جو ہے ذرا سا فرق یہ آ گیا ہے، آج بھی آپ جائیں گے دیہاتوں میں جہاں جہاں بجلی آئی ہوئی ہے وہاں ٹیوب ویل لگا ہوا ہے، وہ ایک سینٹرل پلیس ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ سب لوگ اپنے پانی بھی بھر رہے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی سیراب کر رہے ہیں، اور وہیں سے پھر ایکسٹرا پانی جو ہے وہ کھیتوں کے اندر بھی سیراب ہو رہا ہے، پھر کھیتوں کو بھی سیراب کر رہا ہے، تو وہ سینٹرل پلیس ہوتی ہے گاؤں کی۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا، کنواں ہوتا تھا، وہاں سے لوگ سیراب کرتے تھے اپنے آپ کو بھی، اپنے جانوروں کو بھی، کھیتوں کو بھی۔ اب کیا ہے، ذرا ٹیوب ویل لگ گیا ہے، لیکن ہے ابھی تک وہ ایک سینٹرل پلیس، وہ پانی ایک ہی جگہ۔ ولما ورد ماء مدینہ، تو جب موسیٰ مدین کے کنویں پر پہنچے، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، اور انہوں نے لوگوں کے ایک جمع غفیر کو پایا کہ وہ پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو۔ ووجد من دونہم امرأتان تذودان، تو انہوں نے پایا دو عورتوں کو کہ جو بکریوں کو روکے کھڑی تھیں۔ قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہاری کیا پریشانی ہے، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ قالتا لا نسقی، وہ دونوں کہنے لگی کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ سارے چرواہے یہاں سے چلے جائیں۔ وابونا، اگلا سوال خود ہی جارے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہوگا کہ تاڑے کار مرد کوئی نہیں، تو انہوں نے کہا وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے ابا جان بہت بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً آگے بڑھ کر فسقا لہما، سارے چرواہوں کو پریڈا کڑیوں میں پانی پہ آن دے، پریڈا لاؤ کڑیوں، اپنے بکریاں لے آؤ، اپنی پانی پہ آ دو۔ وابونا شیخ فسقا لہما، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلایا۔ ثم تولی الی الظل، اور پھر جا کر سائے میں بیٹھ گئے۔ فقال، اور عرض کی اللہ تعالیٰ سے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربا تو جو بھی مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، تو ان دونوں لڑکیوں میں سے، عورتوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ یہ قرآن مجید نے وضاحت کیوں کی ہے کہ یہ کوئی فلمی سٹوری آپ نہ سمجھیں، یعنی فلمی سٹوریز میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہیرو جو ہے وہ ہیروئن کی آؤٹ آف دی وے ہیلپ کرتا ہے، اور وہاں سے پھر ایک کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ قالت ان ابی یدعوک، اور کہنے لگی کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو کمپنسیٹ کریں جی جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا۔ فلما جاءہ، جب موسیٰ آئے وہاں پر، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس نے کہا جی آئے چلے، آگے آگے وہ چل پڑی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھہرو، میں تمہارے آگے چلتا ہوں، تم مجھے پیچھے سے ڈائریکٹ کرو کہ دائیں مڑنا ہے کہ بائیں مڑنا ہے۔ اس لیے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اور مرد کی نیچر یہ بنائی ہے کہ جب بھی اس کی عورت پر مسلسل نظر پڑے گی تو اس کے دل میں بہرحال کچھ خیالات جو ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ تو نبی چونکہ بڑا دیانتدار ہوتا ہے، وہ دھوکہ باز کبھی نہیں ہوتا، نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی اور کو دھوکہ دیتا ہے۔ ہم تو دھوکہ دیتے تھے نا، ہم شو کر سکتے ہیں کہ جی میں بڑا پاک باز آدمی ہوں، میرے دل میں تو کوئی برائی کا خیال بھی نہیں آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے پیچھے سے مجھے ڈائریکٹ کرو کہ کدھر جانا ہے، اس لیے کہ ان کو دیانتدار انسان تھے۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ وقص علیہ القصص، تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس آئے اور ان کو سارا قصہ سنایا، قال لا تخف، تو ان کے والد جن کا نام شعیب تھا وہ کہنے لگے ڈر مت،
نجوت من القوم الظالمین، تو نے نجات پا لی ظالم قوم سے۔ قالت احداہما، اب ان دونوں بہنوں میں سے ایک کہنے لگی یا ابا تستاجرہ، ابا جان اس کو ملازم رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً جس کو بھی آپ ملازم رکھے وہ تکڑا اور ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے۔ دو جوان بیٹیاں ہیں گھر میں، تو دونوں چیزیں حضرت موسیٰ پروف کر چکے تھے کہ چرواہوں کو پڑے ہٹا کر اپنی طاقت ثابت کر چکے تھے، اور اپنا حیا جو ہے وہ بھی اس عورت پر واضح کر چکے تھے کہ میں پیچھے چلتے ہوئے بھی تمہاری طرف دیکھنا نہیں چاہتا۔ اب اس کی بنیاد پر وہ والد صاحب سے کہہ رہی ہے کہ ابا جان اس کو ملازم رکھ لیجئے، اور جس کو بھی آپ ملازم رکھیں اس میں دو کوالیفیکیشن ضرور ہونی چاہیے، کہ طاقتور ہو، لاغر نہ ہو، کمزور نہ ہو، اور اس پر ٹرسٹ کیا جا سکے۔ تو ان دونوں اعتبارات سے موسیٰ علیہ السلام واز کوالیفائڈ۔ قال انی ارید، اب گفتگو شروع کی حضرت شعیب نے موسیٰ علیہ السلام سے، قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک تم سے بیاہ دوں، الا ان تاجرنی، اس شرط پر کہ تم میرے پاس ملازمت کرو گے 8 حجج 8 سال تک، فإن أتممت 10 فمن عندک، اور اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مہربانی ہوگی۔ وما اريد ان اشق عليك، اور میں تمہیں زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، تو یقیناً آپ پائیں گے اگر اللہ نے چاہا مجھے نیک آدمیوں میں سے۔ یعنی امپلائر اکثر زیادتی کیا کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے ایک اچھا امپلائر پاؤ گے، نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ قال ذالک بینی و بینک، حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے پا گئی، ایما الاجلین قضیت، دونوں میں سے 8 سال یا 10 سال جو مدت بھی میں پوری کروں گا، فلا عدوان علیہ، تو پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے۔ مجھے یاد آیا میری چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے پروفیسر سعید صاحب مرحوم آئے، وہ اسلامیات کے پروفیسر تھے، ایم اے عربی بھی تھے، ایم اے اسلامیات بھی تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے۔ تو انہوں نے رشتے کی بات کی اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کہنے لگے واللہ علی ما نقول وکیل، تو بس پھر انہوں نے یہ الفاظ کہے تو میں نے کہا جی بس ٹھیک ہے رشتہ طے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایک برکت ہے نا، آپ واقعی وہ ٹرسٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ ریکوائرڈ مدت پوری کر دی، وہ سارا بأہلہ، اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، آناسا من جانب طور نارا، تو انہوں نے کوہ طور کی طرف آگ دیکھی، یعنی رات کا اندھیرا تھا، سخت سردی تھی اور یہ راستہ بھول گئے تھے، تو انہوں نے اوپر کوہ طور پر آگ دیکھی۔ قال لأہلہ، اپنے گھر والوں سے کہا، امکثوا ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، میں تمہارے لیے کوئی خبر بھی لے کے آتا ہوں، او جذوۃ من النار، یا کوئی آگ کا انگارہ بھی لے کے آتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم بھی تاپ سکو۔ فلما اتاہا، اب وہ سین آ گیا، لیکن جب موسیٰ وہاں پہنچے، نودیا، پکارا گیا، من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ، وادی کے دائیں کنارے پر اس مبارک خطے میں ایک درخت میں سے، من الشجرۃ، ایک درخت میں سے، این یا موسیٰ، کیا پکارا گیا؟ موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا رب۔ میں نے سورہ طٰہٰ میں بھی عرض کیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں سرسراہٹ بھی ہو جائے تو بس انسان کی جان نکل جاتی ہے، اور آواز آئے کہ میں تیرا رب اللہ ہوں، کیا کیفیت ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی، ذرا اس کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں ان آیات کو تو لطف آئے گا آپ کو۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ پھینک اپنا عصا، فلما رآها تہتز، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اپنے عصا کو لہراتے ہوئے، کانہا جان، جیسے کوئی بڑا سانپ ہو،
واللہ مدبرن، تو پیٹھ پھیر کر بھاگے، ولم یعقب، اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، موسیٰ آگے بڑھ، ڈر مت، انک من الآمنین، یقیناً تم سیکیور ہو، محفوظ ہو۔ اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ بالکل سفید ہو کر نکلے گا بغیر کسی بیماری کے، وضمم الیک جناحک، اور پھر کھینچ لو اپنا بازو، من الرہب، خوف سے بچنے کے لیے، فذانک برہانان من ربک، تو یہ دو نشانیاں ہیں تیرے رب کی جانب سے، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ نافرمان لوگ ہیں۔ قال ربی انی قتلت منہم نفسا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ربا میں نے تو ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے، فاخاف ان یقتلون، تو وہ تو مجھے دیکھتے ہی قتل کر دیں گے، واخی ہارون هو افصح منی لسانا، اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ ایلوکوینٹ ہے، فصیح اللسان ہے، اچھا بولتا ہے، منی لسانا، زبان کے اعتبار سے، فارسلہ معی رد ان یصدقنی، تو اسے بھی رسول بنا دے میرے ساتھ بطور مددگار کے، تاکہ وہ میری تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھوٹا قرار دیں گے۔ قال سنشد عضدک باخیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے بازو کو مضبوط کیے دیتے ہیں تمہارے بھائی کے ذریعے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم عطا کریں گے تمہیں ایسی قوت، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ کچھ نقصان نہ دے سکیں گے تم دونوں کو، بھی آیاتنا، ہماری آیات کی، ہمارے معجزات کی موجودگی میں، انتما ومن اتبعکم الغالبون، اور تم دونوں اور جو بھی تمہارے پیروکار ہوں گے سب کے سب غالب ہوں گے۔ فلما جاء موسیٰ بآیاتنا بینات، اب اگلا سین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ قالوا، وہ کہنے لگے ما ھذا الا سحر مفترا، یعنی فرعون کے درباری کہنے لگے کہ یہ تو گھڑا ہوا جادو ہے، وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے ایسی کوئی بات اپنے بڑے باپ دادوں میں نہیں سنی۔ قال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اس کے پاس سے، من عندی، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور کس کو ملے گا آخرت کا گھر، انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ، اور فرعون کہنے لگا اے درباریو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا کسی اور کو تمہاری عبادت کے لائق نہیں دیکھتا۔ فاوقد لی یا حامان، کیونکہ وہ وزیر اعظم تھا فرعون کا حامان، تو اے حامان، فاوقد لی یا حامان علی الطین، تو تو آگ دہکا میرے لیے گارے پر، یعنی اینٹیں بنانے کے لیے، فجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں اس مینار پر چڑھ کر دیکھ سکوں موسیٰ کے خدا کو۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میرا خیال ہے کہ یہ جھوٹ ہی بول رہا ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا ایکٹنگ والے بعض جیسچرز، یہ ہوتے ہیں پبلک اوپینین کو اپنے فیور میں لینے کے لیے، خود خوب پتا ہوتا ہے اس بات کا، لیکن کہنا اب بنانا ذرا کہ ایسا کوئی چمنی بنانا، میں ادھر چڑھ کے دیکھا، نہ اس نے چمنی بنانی اور نہ اس نے چڑھ کے دیکھنا، لیکن پبلک جو ہے وہ بڑی امپریس ہوتی ہے کہ اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں دیکھ لیتا ہوں جا کے۔ اس لیے کہ عوام الناس کو ٹیکل کرنا یہی اصل میں پولیٹکس ہوتی ہے، عوام الناس کو اپنے ساتھ چلانا یہی پولیٹکس ہوتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ سیاستدان جو ہے وہ صحیح وقت پر صحیح جملہ جو ہے وہ بولتا ہے بلکہ مارتا ہے، اور اس سے پورا کا پورا میدان جو ہے وہ جیت لیتا ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور بڑائی کا گھمنڈ کیا اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین پر ناحق، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو ہم نے پکڑ لیا فرعون کو بھی اور اس کے لشکروں کو بھی، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ان کو پھینک دیا سمندر میں،
فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو کیسا انجام تھا ظالموں کا۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور بنا دیا ہم نے انہیں پیشوا، لیڈرز جو جہنم کی طرف بلاتے تھے۔ ویوم القیامۃ لا ینصرون، اور قیامت کے دن بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ واتبعہم ہذہ الدنیا لعنتاً، اور لگا دی ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن بھی، ہم من المقبوحین، وہ اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے ذلیل خوار لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی بصائر للناس وہدی ورحمۃ لعلہم یتذکرون، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اس کے بعد کہ ہلاک کر چکے تھے ہم بہت سی نسلوں کو، ورحمۃ لعلہم یتذکرون، اور رحمت عطا فرمائی شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وما کنت بجانب الغربی، اور اے محمد آپ موجود نہ تھے طور کی مغربی جانب، اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما کنت من الشاہدین، اور جب عطا کیا تھا ہم نے موسیٰ کو فرمان شریعت، اور تم مشاہدہ کرنے والوں میں، وہاں موجود ہونے والوں میں شامل نہیں تھے۔ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، بات یہ ہے کہ پیدا کی ہم نے بہت سی نسلیں، پھر گزر گیا ان پر طویل زمانہ۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، جبکہ نہ تھے تم رہنے والے اہل مدین کے درمیان کہ پڑھ کر سناتے، تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ ہماری آیات پڑھ کر سناتے ان کو، وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، بلکہ ہم تم کو رسول بنا، ہمیں تمہیں رسول بنا کر بھیجنا تھا۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، اور نہ تھے تم موجود طور کی جانب، اذ نادینا، جب پکارا ہم نے موسیٰ کو، ولیکن رحمت من ربک، لیکن یہ خبریں جو دی جا رہی ہیں یہ رحمت کی بنا پر ہیں، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر، تاکہ آپ خبردار کریں ایک ایسی قوم کو جن پر کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، من قبلک، آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ، اور اس لیے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ جب آ پڑے ان پر کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال جو انہوں نے آگے بھیجے ہوں، فیقولوا، تو پھر وہ کہیں، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، ربا تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا، فنتبع آیاتک، کہ ہم تیرے رسول کی، تیری نشانیوں کی پیروی کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب آیا ان کے پاس حق یعنی قرآن ہماری طرف سے، قالوا، تو وہ کہنے لگے، لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، کہ کیوں نہ دیا گیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دیا گیا تھا موسیٰ کو، یعنی معجزات نظر آنے والے۔ اولم یکفروا بما اوتیا موسیٰ من قبل، تو کیا موسیٰ کی قوم نے، موسیٰ کے جو سامنے فرعون کی قوم تھی، کیا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا ان چیزوں کا جو موسیٰ کو دی گئی تھی اس سے پہلے؟ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ دو جادوگر ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے، وقالوا انا بکل کافرون، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر ایک چیز کا انکار کرتے ہیں۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، کہہ دیجیے اچھا تو لاؤ تم کوئی کتاب اللہ کی طرف سے، ہوا اہدی منہما، جو ان سے زیادہ ہدایت کا راستہ دکھانے والی ہو، اتبعہ، تو میں اس کی پیروی کر لوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، اور پھر اگر وہ رسپونڈ نہ کریں، تمہارا یہ تقاضا پورا نہ کریں، لکا، فعلم، تو جان لینا، انما یتبعون اہواہم، کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اور اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کون ہے کہ جو پیروی کرے اپنی خواہشات کی، بغیر ہدی من اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ کی طرف سے ہدایت کو چھوڑ کر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ فَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یقیناً پے در پے پہنچا چکے ہیں ہم انہیں ہدایت کی بات، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، من قبلہ، اس سے پہلے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا، اور جب سنایا جاتا ہے ان کو یہ کلام تو کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، انہ الحق من ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے سچا کلام ہے، انا کنہ من قبلہ مسلمین، ہم تو پہلے ہی فرما بردار تھے۔
اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ایسے لوگوں کو دگنا اجر دیا جاتا ہے، بما صبروا، ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے، ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور دفع کرتے ہیں وہ بھلائی کے ذریعے برائی کو، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں، اعرضوا عنہ، تو اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، وقالوا، اور کہتے ہیں، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے، سلام علیکم، السلام علیکم، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھا نہیں کرتے۔ مکی زندگی میں ایک عیسائی وفد آیا تھا نجران سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور گفتگو ہوئی تو وہ ایمان لے آئے۔ کافروں کو بڑا غصہ آیا، تو انہوں نے جب وہ واپس جا رہے تھے تو ان کو گھیرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھا نہیں کرتے۔ انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ راستہ نہیں دکھا سکتے جسے آپ چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، وہو عالم بالمہتدین، اور وہ انہیں خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہوتے ہیں۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، ان نتبع الہدی معک، اگر ہم پیروی کر لی ہم نے اس ہدایت کی جو تمہارے پاس آئی ہے، نتخطف من ارضنا، تو ہم اپنی سرزمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کیا نہیں جگہ دی ہم نے انہیں حرم میں جو امن والی جگہ ہے، اور کھچے چلے آتے ہیں اس کی طرف پھل ہر قسم کے بطور رزق کے ہماری جانب سے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی ہلاک کر چکے ہم بستیاں کہ جو اترایا کرتی تھی اپنی معیشت پر، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، تو وہ رہے ان کے مسکن، لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، کہ وہ نہ آباد ہوئے ان کے بعد مگر کم ہی، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور بالآخر ہم ہی ان کے وارث تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، یہاں تک کہ وہ ان کے مرکز میں، مرکزی شہر میں، ام القریٰ فی امہا یعنی ان کے مراکز میں رسول بھیج کر، یتلو علیہم آیاتنا، جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے تھے، وما کننا مہلک القریٰ الا واہلھا ظالمون، اور ہم نہیں ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر اس صورت میں کہ ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، دنیا تو جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے تو وہ دنیاوی زندگی میں برتنے کا سامان ہے، وزینتھا، اور اس کی زیبائش اور اس کی اٹریکشن ہے، وما عند اللہ خیر وابقیٰ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟